بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے. آپ کے صاحبزادے دوڑتے آئے, بڑے رنجیدہ خاطر, چہرے پہ بڑی پریشانی ہے, پریشانی کا اظہار ہے. آتے ہی ابا جان کو کہنے لگے, امیر المومنین کو, ابا جان مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں, امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نہیں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں, میں خلیفۃ المسلمین ہوں. ہوا کیا؟ کہنے لگے ابا جان آج حسین نے مجھے ایک بڑا تانا مارا ہے. مجھے بڑا تانا مارا ہے. کیا کہا؟ عرض کرنے لگے ابا جان آج مجھے حضرت حسین نے یہ کہا ہے کہ تم وہی ہو نا جو ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. جب امیر المومنین نے یہ سنا نا, اگر مخالفت ہوتی ہے, اگر دشمنی ہوتی ہے تو امیر المومنین کہتے ہیں اس کی جرأت کیا ہے, وہ چھوٹا تھا بچہ, وہ ہمارے بارے میں اس طرح سے ہی کہے, میں تو امیر المومنین ہوں. آدمی سے زیادہ دنیا میں میری سلطنت کا ہے. مربع میل پہ حکومت کرنے والا امیر المومنین عمر بن خطاب اپنے بیٹے سے مخاطب ہے, بیٹے یہ بتاؤ حسین اس وقت ہیں کہاں؟ حسین کہاں ہے؟ ہم وہاں پہ کھیلتے تھے وہیں تو. فرمایا جلدی چل مجھے ساتھ لے گئے. وہاں پہ پہنچے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے. فرمایا پیارے حسین کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ آپ فرمانے لگے ہاں میں نے کہا ہے. جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے نا, سبحان اللہ, جھوٹ تو نہیں بول سکتے. گٹی کسی نے پلائی؟ یہ نسلوں کی بڑی بات ہوا کرتی ہے, یہ بات یاد رکھیے. گٹی کیا ملی ہے؟ سرکار کا جواب دہل. حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضور کی زبان مبارکہ کو چوسا. اب اس زبان سے جھوٹ تو نہیں نکل سکتا تھا. امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, روب و دمدمہ اور جلا کون نہیں جانتا امیر المومنین کو؟ کون بے خبر ہے عمر بن خطاب کے نام سے؟ کریا کریا نگر نگر جگہ جگہ ہر ملک میں عمر بن خطاب کا نام چل رہا ہے. جب وہ عمر بن خطاب سامنے آتے ہیں تو بچے تھے, ڈر جاتے, ڈر کے کہتے تھے نہیں میں نے تو نہیں کہا. تمہیں نہیں پتا کہ حضرت حسین علیہ السلام کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے؟ یہ شیر بطول کا اثر ہے, یہ خون شیر خدا کا اثر ہے. سامنے عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, آپ پوچھ رہے ہیں کہ حسین بتائیے آپ نے بھی کہا؟ فرمایا ہاں میں نے کہا. میں نے کہا کبھی کیا کرتا ہوں. فرمایا اچھا ایک کام کر دیجئے, کیا یہ بات یہ جملہ مجھے لکھ کے دے سکتے؟ یہ جملہ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں لکھ کے دے سکتا ہوں. اچھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحمل نہیں کیا, توقف نہیں کیا کہ چلیں ٹھہر کے کر لیتے ہیں, کل کر لیں گے. اچھا حسین کل آپ میرے پاس آنا, ایسے کر لینا, ویسے کر لینا. فرمایا نہیں, ابھی کاغذ قلم اسی وقت کاغذ اور قلم لایا گیا, حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. کیا حسین پیارے اس میں ذرا یہ جملہ لکھ دیجیے کہ عمر میرے نانا کا غلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت امام حسین علیہ السلام نے لکھ دیا. جب لکھا گیا تو سرکار نے صلی اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی, فرمایا سنبھال لو, اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں, جب میرا جنازہ ہو جائے, پھر اس کے بعد مجھے دفن کر دیا جائے.
تو سنو اس وقت تک مٹی نہ ڈالنا جب تک یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے سامنے تم کہتے ہیں عمر بن خطاب نے ظلم کیا ہوگا، ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جن کا نوشتہ، جن کا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا وہ لے کے فخر فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری قبر میں میرے سینے میں رکھ دینا، جب نکیریں لائے مجھ سے سوال کرے تو میں کہوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، حسین نے لکھ کے دیا ہے یہ میرے سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان کے بارے میں بھی سنتے جاؤ نا، یہ تو مراد رسول ہے جن کے بارے میں تم مغالطات کرتے ہو، یہ تو مراد رسول ہے، کیا بات، سب مرید رسول ہیں، صرف یہ مراد رسول سبحان اللہ، ہر کوئی چل کے سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور دعا بھی کیا؟ اللہ ہمارے لیے اسلام سبحان عمر بن الخطاب ابو عمر بن ہشام، یا اللہ ابو جہل عمر بن ہشام اس کا نام، ابو جہل کی وجہ سے یا عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کی مدد فرماؤ، اسلام کو عزت دو۔ سبحان اللہ، یہ وہ عمر بن خطاب ہے۔ ایک دن آپ کے بڑے فضائل ہیں، صرف ایک بات کر کے انشاءاللہ کے فضائل امام حسین علیہ السلام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، سبحان اللہ، بڑا پیار بھرا انداز تھا، جیسے دو دوست بڑے بے تکلف انداز میں ہاتھ میں یہ چلتے ہیں نا، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہاتھ میں سرکار کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا عمر یہ بتا ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انداز دیکھیے سرکار کا کیا کیا عمر بن خطاب کو فرما رہے ہیں کہ عمر یہ بتا ہم سے محبت کتنی رکھتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اپنے ماں باپ سے بڑھ کے آپ سے محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام بخاری نے کتاب الایمان میں جو سب سے پہلی حدیث کیا ہے تو انما الاعمال بالنیات، وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد کتاب الایمان میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی کہ سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، سبحان اللہ، وفی روایت مسلم وفی وولدہ، کیا حدیث؟ سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی الناس اجمعین، جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے محبت کی۔ اب جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے والدین سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا نہیں عمر اور بتا اور کتنی محبت رکھتا ہے؟ والدین کی بات تو ہو گئی، اب اور بتا اور کتنی محبت رکھتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنے والدین اپنی اولاد سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا عمر ابھی بات نہیں کرنی، سبحان اللہ، دیکھیں نا کتنا انداز دل و ربائی ہے۔ اور سرکار سیدنا فاروق اعظم کو بار بار ارشاد فرما رہے ہیں عمر اور بتا کتنی محبت، اور بتا، بلکہ یا رسول اللہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں عمر ابھی بھی بات نہیں کرتی، اب مجھے کیا رہ گیا؟ ماں باپ بھی گئے، اولاد بھی گئی، تمام لوگ بھی گئے، کائنات کی ہر چیز گئی،
حضور نے فرمایا عمر ابھی بات نہیں بنی اور بتا کتنی محبت رکھتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے آپ سے محبت رکھتا ہو اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہو. جب سیدنا فاروق اعظم نے یہ عہد کیا نا اپنی جان سے بڑھ کے بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا الآن یا عمر اے عمر ہاں اب بات بنی اب بات بنی. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب علی سے محبت کا اندازہ لگا لیجئے. فاروق اعظم کی سیدنا مولا کائنات سے محبت کیا. سبحان اللہ. اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ کا طواف کیا جا رہا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے لگتے ہیں چومنے لگتے ہیں تو حجر اسود کو خطاب فرماتے ہیں حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. یہ کہہ کون رہا ہے اللہ اللہ قاتل شرک و بدعت. اللہ اللہ. سیدنا فاروق اعظم جن کا لقب ہی ہے غیظ المنافقین. سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں حجر اسود میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے لیکن خدا کی قسم ہے آج عمر ابن خطاب تجھے صرف اس لیے چومتا ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین. دیکھو دیکھو کون آیا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے. لے جانا لے جانا لے جانا مرسیوں کا جو یار ہے مرسیوں کا جو حامی ہے گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا منصب نبیین منصب نبیین لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت ماشاء اللہ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے. خوشخبری آپ سب کو پتہ ہے سبحان کہ اللہ. سلمان رشدی کو سرکار کے ایک غلام نے کہاں پہ اس پہ وار کیا ہے انشاءاللہ وہ واسطے جہنم ہوں گے. یہ تو سب نہیں ہے وینٹیلیٹر پہ ہے لیکن انشاءاللہ وہ واسطے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو سرکار کی محبت عطا. سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ فرمایا نا جانتا تو یہ پتھر ہے تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے لیکن تجھے چومنے کا میرا معیار یہ ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما. یار ہے نا صحابہ کا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معیار زندگی تھا کہ صرف وہ کام کرنا ہے جو رسول نے کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو حضور نے لوگ کہتے عبداللہ ابن عمر کو سن لیجئے اب بات نکل چلی عبداللہ ابن عمر کو سن لیجئے. سیدنا عبداللہ ابن عمر سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ جاتے ہیں سواری میں سوار ہیں گول چکر ایک جگہ پہ لگا رہے ہیں لگا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا کس کا طواف کر رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر یہ طواف کر رہا ہے کس چیز کا کر رہا ہے کیوں یہ چکر پہ چکر لگا جا رہا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا پوچھنے والے سن خدا کی قسم ہے نہیں جانتا کیوں کر رہا ہوں بس مصطفیٰ کو کرتے دیکھا تھا. زندگی یہ تھا ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. کہنے والا کیا کہے گا دیکھنے والا دیکھ کے کہے گا یہ مجنون ہے یہ پاگل ہے یہ دیوانہ ہے. بظاہر تو چیز نظر نہیں آ رہی کیوں یہ ایسے کر رہا ہے کیوں اس کا یہ فعل ایسے ہے. صحابہ کرام نے سرکار کو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک کے بٹن جو ہے کھولے ہوئے ہیں ساری زندگی بٹن ہی نہیں باندھ کی. ساری
کے بٹن کھلے رکھے ہیں بٹن بند. کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے حضور کو ایسے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تم بات کرتے ہو. تمہیں کیا پتا کہ صحابہ ہیں؟ سبحان اللہ. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. تم کیا جانو صحابہ کی شان کیا؟ جب فاروق اعظم نے فرمایا نا کہ تجھے صرف اس لیے چن رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ آپ پیچھے کھڑے تھے مولا کائنات ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے پیچھے کھڑے تھے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی جماعت رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عرض کیا امیر المومنین یہ پتھر نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا. اللہ اکبر اللہ. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. پیچھے مڑ کے دیکھا نا سبحان اللہ. مسکرائے فرمایا علی وہ کیسے؟ سبحان اللہ. یہ پتھر کیسے نفع دے گا کیسے نقصان دے گا؟ اللہ اللہ. مولا کائنات نے عرض کیا امیر المومنین میں نے خود رسول پاک سے سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ اس پتھر کو حجر اسود کو اللہ نے منہ بھی دیا ہے اور آنکھیں بھی دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لمبی حدیث ہے کہ اوپر سے جب یہ نیچے آیا تھا تو کیسے آیا تھا کیا معاملات تھے صرف اس طرف اشارہ دے رہا. اس کو آنکھیں بھی دی ہیں منہ بھی دیا ہے اور کل قیامت کو یہ اللہ کے حضور گواہی دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حجر اسود یار ایک پتھر جس کو ہم جامدات میں سے شمار کرتے ہیں. جامد کس کو کہتے ہیں جو حرکت بھی ارادہ نہ کر سکتے. یہ ایک چیز جامد ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے مل سکتا ہے ادھر ادھر جا سکتا ہے نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جامد ہے. یہ حرکت بھی ارادہ کر ہی نہیں سکتا. اس کو عقل ہے شعور ہے زبان ہے آنکھیں ہیں کچھ ہے نہیں ہے. پتھر بھی کیا ہے؟ جامد. وہ بھی اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا حرکت نہیں کر سکتا. حرکت یوں تو ہو سکتی ہے کہ زلزلہ آ گیا کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہ پتھر وغیرہ جو ہے نیچے آ گئے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے لیکن جس کو حرکت بھی ارادہ کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتا. حرکت بھی ارادہ اپنی مرضی سے ہلنا جلنا حرکت کرنا یہ کون کر سکتا ہے جس میں جان ہو. اب اگر اس طرف چلا جاؤ تو پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی. صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس کو آنکھیں بھی دی ہیں اور منہ بھی عطا کیا ہے. کل اللہ کے حضور یہ گواہی دے گا کون کیا کون ہے مولا کائنات اور گواہی کیا دے گا کہ یا اللہ یہ مجھے چومنے والا مومن تھا یا منافق تھا. یہ جس نے مجھے بوسہ دیا ہے جس نے مجھے چوما ہے یہ منافق تھا یا مومن تھا. تو مومن کے حق میں جب گواہی دے گا تو اس کے لیے تو یہ نفع کا باعث بنے گا. یہ نفع دے گا اور منافق کے حق میں جب گواہی دے گا تو پھر اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گا تو پھر یہ نقصان بھی دے گا. اسی لیے تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ علی کو سلامت رکھے سبحان اللہ. سلامت رکھے کہ اس کی وجہ سے ہم ڈگمگاتے ہیں. یہ محبت کا عالم ہے. سیدنا فاروق اعظم کو تم کہتے ہو کہ یہ دشمن تھے. اب دیکھیے یہ بھی بڑا ظلم ہے. کربلا کے میدان میں کربلا جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ کتنے نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا؟ 72. اچھا ان 72 میں سے سب سے پہلے کس کا ذکر ہوتا ہے؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا اور پھر ان کے بعد حضرت عباس علیہ السلام. یہ ذکر یہ چرچا آپ سنتے ہیں نا یہ کون ہے آپس میں؟ بھائی ہے لیکن ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی صاحب ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے ایک کا نام عثمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ان کے نام
اصحاب رسول کے ناموں پر تھے جن کی وجہ سے ان کا ذکر صرف اصحاب کے بغض اور اناد کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، وگرنہ وہ بھی تو وہاں پہ موجود تھے، وہ بھی تو شہید ہوئے تھے۔ اب جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، آپ کو پتہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ متعدد شادیاں، ایک نہیں، ایک روایت میں 40 شادیاں کی تھی حضرت مولا کائنات ہے، لیکن کب کی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد میں کی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں 40 تھی، نہیں، بلکہ طلاق ہو جاتی پھر کر دیتے، طلاق ہو جاتی پھر کر دیتے، اس طرح سے ایک وقت میں 4 ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، 4 جمع کر سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ نہیں۔ اب جب پہلا بیٹا پیدا ہوا نا، بعد میں جب آپ نے دوسرا نکاح کیا، پہلا بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھنے کی باری آئی نا، پہلے نام کون رکھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسن کا نام حضرت امام حسین کا نام کس نے رکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اب جب باری آئی نا بیٹے کا نام رکھنے کی تو دل میں خیال آیا کہ نام کیا رکھنا ہے، اس سے پیارا نام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے نبی کے نام پہ نام رکھتا ہوں۔ ان کا نام رکھا محمد، جن کو بعد میں محمد بن حنفیہ کہا، یہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا کیا نام رکھیں گے؟ فرمایا ابو بکر سے پیارا کس کا نام ہے؟ نام ابو بکر رکھا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا کیا نام رکھیں گے؟ فرمایا اصحاب رسول میں سے سرکار کو عمر بن خطاب سے بڑا پیار ہے، سرکار عمر سے بڑا پیار کرتے تھے، اب اپنے اس بیٹے کا نام سیدنا فاروق اعظم کے نام پہ عمر رکھا۔ اب پھر اس کے بعد جب بیٹا پیدا ہوا کیا نام رکھیں گے؟ فرمایا عثمان سے پیارا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نام رکھا۔ تو بتائیں کہ ایک کوئی بندہ اپنے دشمنوں کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھتا ہے؟ عقیدے کو درست کیجئے نا۔ کبھی بھی کوئی بندہ اپنے دشمن کے نام پہ اپنے بچے کا نام نہیں رکھے گا۔ کبھی کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا؟ کیوں نہیں رکھا؟ اس کی خصلتوں کی وجہ سے۔ شمر رکھا؟ نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ اس کی خصلتوں کی وجہ سے۔ صحابہ اہل بیت رسول کے یہ دشمن تھے، اس لیے ان کے ناموں پہ ہم نام نہیں رکھتے۔ جن کو یزید پیارا ہے وہ رکھیں، ہمیں نہیں۔ بعد میں تو لکھ دیا نا امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ، اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اب اس پہ بھی آ جائیے، کس کو ملا رہے ہیں؟ سرکار حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت امیر معاویہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، سرکار نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بچا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کیا تھا؟ کافر۔ اب اس کافر کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے کچھ؟ اللہ کے نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام، جن کو ثانی آدم کہا جاتا ہے۔ ثانی آدم حضرت نوح علیہ السلام، جب بیٹا غلط ہونے لگا تو مولا سے عرض کیا، مولا میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تو تیرے اہل میں سے یہ تیرے اہل سے کیوں؟ اس لیے یہ اس کی خصلتیں ہی تجھ پہ نہیں، اس کی اعمال تیرے جیسے نہیں ہیں، یہ کافروں میں سے ہے، لہذا تو اس کو اپنا کہنا چھوڑ۔ یہاں بھی ہم یزید کو لعنتی تو کہتے ہیں، یزید کو تو ہم کہتے ہیں لعنتی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، سرکار نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں،
اور سرکار نے کیا فرمایا؟ صحابی کا نزول یہ بھی مقتدی سبحان اللہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. حضور نے تفصیل نہیں فرمائی اس میں. بے شک ہم نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جو ان کی پیروی کرے گا کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ یزید جو تھا لعین پلید, اس کو تم کہتے ہو کہ یہ شہزادہ تھا, اور شہزادہ کس کے مقابلے میں کہتے ہو؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں, جن کے مقابلے میں فاروق اعظم کا بیٹا ہو, ابو بکر صدیق کا بیٹا ہو, وہ اپنے آپ کو شہزادہ نہیں کہلواتا, اور تم امیر معاویہ کے بیٹے کو کہہ رہے ہو یہ شہزادہ. اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال غنیمت آیا, حضور سرکار نے سب کو تقسیم فرمایا حسن اور حسین, حسنین کریمین کو بلایا گیا, آپ نے ان کو ڈبل دیا. سبحان اللہ. آپ کے بیٹے عبداللہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ابا جان یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے تھے جب میں رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتا تھا. سوائے بدر کے تمام جنگوں میں شامل رہا, میرا استحقاق زیادہ ہے, مجھے زیادہ ملنا چاہیے, اور آپ حسنین کو ڈبل دیتے ہیں. فرمایا سن, اللہ اللہ سبحان اللہ. کہ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے, فرمایا بیٹے سن, کیا تیری ماں حسین کے ماں کی طرح ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہے تو بتا, اللہ اللہ. تیرا باپ حسین کے باپ کی طرح ہو سکتا ہے, اللہ اللہ. تیرا نانا حسین کے نانے کی طرح ہو سکتا ہے, اگر نہیں تو پھر ان کا حصہ تم سے ڈبل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. فرمایا سن بیٹے, اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہ آتا تو آج امیر المومنین تھا. یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے کہ آج میں امیر المومنین ہوں, وگرنہ آج تیرا باپ بھی عربوں کی طرح جا کے اونٹ بھیڑ بکریاں چرایا, جانوروں کو چلا رہا ہوتا. یہ ساری برکتیں اسی خاندان, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری برکتیں اسی گھرانے کا صدقہ ہے. کیا کیا باتیں بتائیں آپ کو صحابہ رسول کی کہ وہ اہل بیت سے محبت کس طرح. آپ صرف اس طرف آ جائیے, ابھی تو میں نے آیات کا ترجمہ بھی نہیں کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختصراً ایک دو بات عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. خطاب کن کو ہے؟ کہتے ہیں ایمان. اس میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوب جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جب بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرماتا ہے نا تو ہمارا دل بوجھ ہو جایا تھا. یہ پہلے انبیاء کا لفظ تھا. اللہ جب پہلے انبیاء کو خطاب فرماتا نا تو ان کو فرمایا کرتا تھا یا ایھا الذین آمنوا. یہ سرکار کے سب کے اندر اس امت کو اتنی فضیلت حضرت امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں سنو, جب اللہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ہمارا گوش ہو جایا کرو, یعنی ادھر ادھر سے ہر طرف سے توجہ ہٹا کے صرف پھر اللہ کے کلام پہ توجہ دیا. کیوں؟ اس کے بعد یا تو امر ہوگا یا نہیں, یا تو اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا یا کسی کام کے کرنے سے منع کرے گا. قرآن مجید فرقان حمید کے تمام مقامات اٹھا کر دیکھیں, جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا ہوا ہے نا اس کے بعد یا امر ہے یا نہیں. تو یہاں پہ اللہ کس کو خطاب فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا, تم مدد طلب کرو. اس کا لفظی ترجمہ ہے استعینوا کا, استعانت
مدد مانگنا، تم مدد طلب کرو کس سے؟ اس صبر، صبر سے، سبحان اللہ والصلاۃ، اور مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ صبر سے، کیوں؟ اگر تم یہ کرو گے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے سبحان اللہ آگے قرآن مجید فقرہ حکیم کیا ہے مبارکہ آپ نے سن لی، اس کا ترجمہ آپ نے سن لی لیا، آپ آئیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی تارک من ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، سبحان اللہ انہوں نے کیا فرمایا کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ سبحان اللہ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت، میری عشرت، میری اولاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دو چیزیں، ایک کتاب اللہ اور عشرت۔ اور دوسری روایت میں یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں کا قیامت کو مجھے یوں عہدے کو سر ملے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن حضور کی آل پاک تو وہ ہے جو اپنے عمل سے بتاتی ہے کہ قرآن کی تفسیر یہ ہے، سبحان اللہ قرآن کی تفسیر یہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، جہاں پہ بڑا جامع المعجزات میں بڑی خوبصورت ایک روایت موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوشت گزار کر کے آگے چلیں۔ سبحان اللہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد فوراً چلے گئے، کسی سے گفتگو نہیں کی۔ اب یہ حضور کا معمول مبارک نہیں تھا، سرکار نماز کے بعد وہیں تشریف فرماتے صحابہ کی طرف رخ انور حضور علیہ السلام پھیر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، صحابہ سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ لیکن اس دن کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام بغیر کسی سے بات کیے نماز پڑھی ہے، فوراً باہر نکل گئے۔ سب لوگ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے کہاں پہ پہنچے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مدینہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کشان میں اب وہاں پہ سب پہنچے ہیں، سب مختصر کر رہا ہوں اس کو، سب پہنچے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے ابو بکر صدیق نے بولا علی پیارے صدیق کیا بات ہے؟ فرمایا سرکار یہاں ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرکار اندر تشریف فرمائے، کیا میں جا سکتا ہوں؟ فرمایا جانے کا حکم ہے۔ کیا میرا نام لے کے حضور نے منع فرمایا؟ فرمایا نہیں۔ سرکار نے بس یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی ہے اسے باہر ہو، اندر کوئی نہ آئے۔ باہر کھڑے ہو گئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، عمر آئے، عثمان آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، سب باہر۔ کچھ دیر کے بعد حضور اندر سے باہر تشریف سرکار جب باہر تشریف لائے نا تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو دیکھ کے مسکرائے، فرمایا مبارک ہو، آج اللہ نے مجھے نواسا عطا کیا، مجھے بیٹا عطا کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو کہ باب مدینہ العلم ہے، حضور نے فرمایا نا مدینہ العلم وعلی البابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے خبر ہو چکی،
اور فرشتے بھی میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے آئے. سبحان اللہ. فرشتے کسی کو نظر آتے ہیں؟ دیگر صحابہ کرام کے وہاں پہ موجود ہیں. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے, فرشتوں کو سنا ہے, کسی نے نہیں کہا. اور عرض کیا سرکار میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کی تعداد جو فرشتے آئے ہیں یہ 4,24,000 کی تعداد میں میرے بیٹے کی زیارت کے لیے. جانی موجودہ یہی بتاؤں گا کس مکتبہ فکر کے بندے نے لکھی ہے. بعد میں پوچھتے رہنا, دیکھ لینا, کیونکہ بعد میں یہ کہہ دیں گے کہ لو جی آئے تھے مولوی صاحب آ کے جو نا ہمارے خلاف تقریر کر دیں. کیا ضرورت ہے کسی کا خلاف بات کرنے کی؟ حوالہ دے دیا, پوچھ لینا کسی کو. وہ لکھ رہے ہیں 4,24,000 فرشتے آئے ہیں. سرکار نے فرمایا علی میں اس سے عجیب بات نہ بتاؤں. آج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرمائیے, فرمایا ان میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس پہ اللہ نے عتاب نازل فرمایا تھا اور آج اس کو فرشتے لے کے میرے حسین کے پاس آئے. کیا ہوا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ زمین پہ ایک بندہ ایسا تھا جس کے نہ بازو تھے نہ جس کے ٹانگیں تھے, دھڑ تھا اور زمین پہ وہ گھسٹ رہا تھا. اور اس فرشتے نے دیکھا نہ تو اس کی زبان سے نکلا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ یہ مر جائے. اللہ رب العزت نے کسی بات میں گرفت فرما لی. اللہ نے گرفت فرمائی, عتاب نازل فرمایا, اس کو آسمان سے زمین پہ بھیج دیا اور اس کے پر بھی ختم کر دیے اور اس کی ٹانگیں. اب وہ وہاں پہ استغفار کرتا رہتا, روتا رہتا. جب یہ اتنا جلوس 4,24,000 کا جب یہ آسمانوں سے نیچے آ رہا تھا اور اس کی رکاب کس کے ہاتھ میں تھی؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آگے جلاؤ میں آ رہے تھے سب. اس فرشتے نے جو زمین پہ تھا اس نے دیکھا, اس نے آواز دی, کہنے لگا اے اللہ کے فرشتوں میری مدد کرو. وہ کہنے لگے ہم تیری کیا مدد کر سکتے ہیں, یہ بتاؤ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج اللہ نے اپنے نبی کو بیٹا عطا کیا ہے, ہم ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. وہ کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے چلو. وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے, اس کو بھی ساتھ لے چلتے. اس کو ساتھ لے کے آئے, آ کے وہاں پہ اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں پہ دعا کی, یا اللہ میرے گناہ کو معاف. کیا ہوتے ہیں معصوم عن الخطا, لیکن وہ کیا تھی انتہائی خطا اس فرشتے کی. تو اس نے کہا یا اللہ میری اس خطا کو معاف فرما دے. اللہ پاک نے فرمایا جبریل اس نے میرے حسین کا واسطہ دیا ہے, میرے حسین کا واسطہ دیا ہے, میں اس کو محروم نہیں رکھ سکتا. میرے جبریل جس کپڑے میں میرا حسین لپٹا ہے وہ کپڑا لے کے اس کے جسم کے ساتھ رکھا. تم کہتے ہو تبرک کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, تم کہتے ہو ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو, تم کہتے ہو نبی کو فائدہ نہیں دے سکتا. یہ نبی کا نواسہ سنت رسول امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے کہ جس میں اطہر کے ساتھ جو کپڑا ٹچ کر گیا, جو مس کر گیا, اللہ نے اس میں بھی شفا رکھ دی ہے. جبریل امین نے لگایا وہ فرشتہ بالکل صحیح, اس کے بعد مسکرا کے بالکل سلامت ہو گیا. حضرت محترم یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں قرآن کی تفسیر اپنے عمل سے بیان کر رہے ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بڑی اور طرف جاؤں, بس اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مرتبہ شہادت پایا, مقام شہادت میں جب فائز ہوئے تو حالت سجدہ میں تھے کہ نہیں؟ حالت سجدہ میں تھے. وہ سجدہ آپ نماز کا کہہ لیں, جو سجدہ عبودیت کہہ لیں,
یہ سجدہ تشکر کہہ لیں، جو مرضی اس کو نام دے دیں، لیکن ہیں تھے وہ کیا؟ سجدے میں. اس میں بھی آپ کو اختلاف پڑ گیا نا کہ نماز کا وقت نہیں تھا، جب وضو کیا تھا، جب کیسے کرنا تھا، کیا معاملات تھے. اس میں بڑی بحث ہے، اس طرف نہیں جا رہا. بس یہ ہے کہ سجدہ تو تھا نا. سبحان اللہ. حالت سجدہ میں حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا. کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت عباس بھی شہید ہوئے، حضرت ابوبکر بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بن علی بھی شہید ہوئے. چھوٹے سے ننھے سے علی اصغر کو شہید ہوئے. وہ علی اصغر جن کو شب عاشور، یوم عاشور سے پہلی جو رات تھی، حضرت امام علی مقام اپنی باہوں میں لیے پھرتے تھے. کبھی سکینہ کو دے رہے ہیں، کبھی قاسم کو دے رہے ہیں، کبھی علی اکبر کو دے رہے ہیں، کبھی خود اٹھا رہے ہیں، کبھی حضرت میرا باپ دے رہی ہیں، کبھی حضرت لیلا کے ہاتھوں میں. کیوں یہ جھکتا آپ کو دے گا وہ. کیوں زمین پہ نہیں لٹا رہے؟ جب سب تھک جاتے ہیں تو جھولے میں لٹا دیتے ہیں. لکڑیوں سے ایک جھولا بنایا، جھولے میں لٹا دیا. زمین پہ نہیں لٹا رہے. کیوں نہیں لٹا رہے؟ کہ کہیں شدت پیاس کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے آج علی اصغر کے پاؤں زمین پہ لگے تو کہیں نیا آبِ زمزم نہ نکل. کہیں آج نیا آبِ زمزم نہ نکل آئے. تم کہتے ہو کہ حسین نے پانی مانگا، ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. میرے امام علی مقام تو دینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں. آپ نہیں ان کو کہہ سکتے کہ پانی دو. ارے نہر فرات تو اشارہ ابرو کی منتظر تھی کہ سرکار مجھے اشارہ کر دے، میں چل کے خود آپ کے قدموں میں. اور تم یہ کہتے ہو کہ پانی مانگا، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. یہ شہادت جو ہے یہ حالت سجدہ میں ہی کیوں؟ سیدنا آدم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام نماز تمام امتوں میں نماز رہی، اگرچہ کسی کی 2 رکعت تھی، کسی کی فجر تھی، کسی کی ظہر تھی، کسی کی عصر تھی. یہ ساری تفسیر مل جاتی ہے، لیکن ہر نبی کی امت میں نماز فرض. ہر ایک نبی اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا رہا. نبی کے امتی اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے رہے، لیکن نبی یہ چاہتا تھا کہ کوئی تو ایسا سجدہ ہو کہ سر سجدے میں ہو اور اٹھنے نہ پائے. آج وہ سجدہ حسین نے کیا کہ سر کو سجدے میں رکھا، اب قیامت تک وہ سر سجدے میں رکھا. تو یوں عملی تفسیر بیان فرما دی حضرت امام علی مقام نے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر بھی کیا، نماز بھی پڑھی، اور پھر اللہ ان کے ساتھ ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.